الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آج نصف شعبان کی رات ہے، شب برات کی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، معافی مانگنے کی رات ہے، رجوع اللہ کے لیے اللہ نے یہ نعمت ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر عطا فرما دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات سچی پکی توبہ کر کے نئی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کے حوالے سے چند باتیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اب عبادت کیا کریں؟ جس میں آسانی ہو اور دل لگے۔ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، درود شریف کی کثرت کر سکتے ہیں، خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام۔ کوشش کر کے آج رات ہم کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دعا کریں۔ اس کے علاوہ نفل جتنے آسانی سے پڑھ سکتے ہوں، 2 نفل کر کے 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، اور زیادہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو نفل کی عبادت کی جا سکتی ہے، تلاوت قرآن یہ کی جا سکتی ہے۔ تو جو بھی آسانی سے ہم کر سکیں وہ عبادت کریں۔ اگلے دن کا روزہ یعنی 15 کا روزہ، اگر کوئی 13، 14 اور 15 3 دن کے روزے رکھے تو بہت ہی بہترین، نہیں تو اگر صرف ایک روزہ رکھے تو گنجائش موجود ہے 15 شعبان کا یعنی کل جمعرات کا ایک روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ تاہم نہ رکھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھنا۔ تو یہ تو چند باتیں ہو گئیں۔ باقی اس میں جو اصل چیز ہے نا وہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج رات اللہ رب العزت بہت بڑی تعداد میں اپنے بندوں کی مغفرت فرمائیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات کے بارے میں کہ اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بہت بکریاں پالنے میں بہت مشہور قبیلہ تھا، اور جو اس کی بکریاں نکلتی تو بہت زیادہ تعداد ہوتی، 2 پہاڑوں کے درمیان وادی بھر جایا کرتی، اتنی بکریاں۔ اور بکریوں کی تعداد نہیں، بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمیں اس پہ پورا یقین ہے، لیکن نبی علیہ السلام ہی نے بتایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی کچھ محروم ایسے ہیں جن کی آج بھی مغفرت نہیں ہونی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان میں سے اپنے آپ کو نکلوانا ہے، اس میں سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اگر ہم نکال لیں گے انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ تو مختلف احادیث کی کتابوں میں کہیں 2 کا ذکر، کہیں 5 کا ذکر، کہیں 1 کا ذکر، تو ٹوٹلی 8 لوگ بنتے ہیں جن کی ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں ایک تو ہے والدین کا نافرمان، دوسرا ہے شرک کرنے والا، تیسرا ہے ناحق قتل کرنے والا، چوتھا ہے قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑ دینے والا، اور اس کے علاوہ شرابی، اور اس کے علاوہ کینہ رکھنے والا، اور زانی مرد ہو یا زانی عورت، اور 8واں ہے شلوار کو ڈھکنے والا، ٹخنوں کو شلوار سے ڈھکنے والا مرد۔ ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے
تاکہ ہماری مغفرت آسان ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ کسی میں ان میں سے کوئی 1 2 یا چند گناہ ہوں تو فوری طور پر ہم سچی توبہ کر لیں، اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ دعا مانگنی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کی کسی رشتہ دار سے کوئی لڑائی، ناچاتی، ناراضگی ہو، اسے چاہیے کہ قطع رحمی کو ختم کر کے معاملے کو صلح صفائی کر لے، ورنہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک صحابی اٹھے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی خالہ کو ناراض کر بیٹھا تھا، میں ان سے معافی مانگ کر آ گیا ہوں۔ فرمایا کہ ہاں، اب ہم دعائیں مانگیں گے، اب دعائیں قبول ہوں گی۔ معلوم کیا ہوا کہ ایک آدمی بھی اگر ایسا ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو تو اس کی وجہ سے قبولیت دعا رک جاتی ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں کتنے ہی ایسے لوگ ہوں، کئی لوگ ہوں، تو پھر معاملہ ہمارا کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو ہمیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، کس نے بتایا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی رات یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ اگلے سال کس کا انتقال ہوگا، کون حج پر جائے گا، کس کو کیا رزق ملے گا۔ تو یہ رات فرشتوں کو ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں معاملات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج اللہ سے دعاؤں کے ذریعے اللہ سے خیر اور عافیت کا خوب سوال کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، تو ہم اللہ سے خوب مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی فرما دیں گے، اور آگے آنے والا سال ہمارے لیے انشاءاللہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین ہوگا۔ تو یہ تو شب برات کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب اگلی بات آج کل کے حالات کے اعتبار سے۔ اب جیسے ہمیں بتایا گیا کہ جو کرونا وائرس ہے ہاتھ میں اتنی دیر تک رہتا ہے اور دیوار پر اتنی دیر تک رہتا ہے، اور فلاں چیز پہ اس کا اثر اتنی دیر تک رہتا ہے، اور فلاں چیز پر اتنی دیر تک رہتا ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ اس بات کی تحقیق نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہنے والا مسلمان ہے یا نہیں، سچا ہے کہ جھوٹا، اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ بس ہمیں ایک رپورٹ آئی اور ہم نے اس کو مان لیا، اور کس درجے تک مان لیا۔ پرسوں ایک خاتون کا فون آیا، وہ ایک ہاسپٹل کی انچارج ہیں، کہنے لگی کہ وہ ڈاکٹر خاتون کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ بھئی خدا پہ بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ کہہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اور خبروں کو کرونا کی دیکھ کر سن کر جو بھی ہمارے پاس آتا ہے اس کو ذرا سا گلے میں خراش ہو جائے، ذرا سی کھانسی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میرا اب کیا ہوگا، اب تو میں نے زندہ ہی نہیں رہنا۔ تو بقول ان کے کہ لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں، یہ ایک ڈاکٹر کی بات ہے کہ لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں، کہ ایک آدمی کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رپورٹ غلط ہے کہ صحیح ہے، یہ میری بحث نہیں ہے، جو بات کرنا چاہتا ہوں سمجھنے کی بات وہ ہے کہ ایک رپورٹ آئی کہ کرونا وائرس فلاں ہاتھ پہ اتنے منٹ رہتا ہے، فلاں چیز پہ اتنی دیر رہتا ہے، فلاں جسم میں چلا جائے تو اتنے دن رہتا ہے، یہ لاک ڈاؤن ضروری فلاں۔ ہم اس کے اوپر مکمل عمل کر رہے ہیں۔ یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ ہم عمل نہ کریں، بات سمجھانے کی جو ہے، ہمیں اس پہ تو اتنا یقین جس کی ہمیں کوئی اوتھینٹیکیشن ہی نہیں ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب تمہارے اندر کوئی وبا پھیل جائے تو سمجھ لینا تمہارے اندر، جب فرمایا تھا کہ جب بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے تو اللہ رب العزت اس قوم میں ایسی وبائیں بھیج دیتے ہیں، بیماریاں بھیج دیتے ہیں جو پہلے نہیں سنی ہوتی۔ اور نبی علیہ السلام صادق الامین ہیں۔ ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں کرونا کے بارے میں کسی نے کچھ بتایا، ہم اتنے ڈر رہے ہیں، کوئی پاس کھانسے تو ہم ڈرنے لگتے ہیں۔ وہ کسی نے کچھ لکھ کے بھیجا واٹس ایپ کے اوپر کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر چھینک کرونا نہیں ہوتی۔ اتنا ڈر رہے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو یوں ہاتھ سے کھولتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، یوں کونی لگا رہے ہیں، اتنا ڈرے ہوئے ہیں جس کا معلوم بھی نہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں۔ کمپیریزن کے درجے میں بات کر رہا ہوں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جتنی سچی اور صحیح ہوتی ہے کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہم دیکھیں نبی علیہ السلام کی بات پر ہمیں کتنا اعتماد ہے اور کتنی ہم نے بے حیائی کو دور کرنے، بے حیائی سے ہٹنے کے لیے کون سی تم نے ابھی تک محنت کی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اصل علاج یعنی بے حیائی کو چھوڑنے کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو یہ کرونا کے بعد، اس کے بعد کوئی اور بیماری آئے گی، پھر کوئی اور بیماری آئے گی، وبا آئے گی، ہم بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ جو اصل وجہ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اصل وجہ بے حیائی ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ سمجھو، جب تمہیں یہ اطلاع ملے کہ وبا پھیل چکی تو سمجھ لینا زنا پھیل چکا۔ جب تم یہ دیکھو، تمہیں معلوم ہو کہ کہیں وبا پھیل گئی تو سمجھ لینا کہ زنا پھیل چکا۔ یہ سچوں کی بتائی ہوئی سچی باتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ آج حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ان حالات میں لاک ڈاؤن ہے، کاروبار بند ہے، کہیں آ جا نہیں سکتے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ کل میں فاروق آباد گیا، وہاں بتایا کہ ادھر کے جو لوگ ہیں شیخو پورہ میں، لاہور میں، فیصل آباد میں ملازمتوں کے لیے جاتے ہیں، گاؤں میں گھروں میں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں، اور باہر نکلتے ہیں تو ڈنڈے پڑ رہے ہیں۔ ان حالات میں بھی نمازوں کی پابندی ہماری نہیں ہے۔ بعض لوگ جو لاک ڈاؤن سے پہلے کے حالات میں کاروبار میں اور دوسری چیزوں میں مصروف ہوتے تھے تو ان سے نماز کا کہو تو کاروبار کا یا مصروفیت کا، ملازمت کا بہانہ کر دیا کرتے تھے۔ آج تو فارغ ہیں، کیا نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو آج کل کے حالات میں بھی ہماری راتیں یا کرکٹ میں گزر رہی ہیں، یا دل بہلانے کے لیے تاش ہمارے ہاتھ میں ہے، یا ہم نے انٹرنیٹ کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہوا، یا پھر کرو بات ساری رات کہ حرام گفتگو میں ہم رات گزار رہے ہیں۔ ہم تو ابھی بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، کب متوجہ ہوں گے؟ امت کے اوپر بہت سارے حالات، بہت سارے معاملات ان 1400 سالوں میں آئے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امت کے اوپر کوئی پریشانی اور غم آیا ہو اور اس نے رجوع اللہ نہ کیا ہو۔ آج ہمارا رجوع اللہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جتنا ہونا چاہیے اس طرف اتنا توجہ ہی نہیں، بلکہ اطمینان زیادہ ہے۔ رجوع اللہ کی طرف نہیں، رجوع انٹرنیٹ ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں نیکی کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ کرونا، کچھ لوگ کہتے ہیں وبا ہے، کچھ کہتے ہیں سازش ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہر طرف سے اتنی باتیں آ رہی ہیں، کیا حق ہے کیا نہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا جب اینڈ ہونا ہے نا، آپ کو محسوس ہوگا کہ مسلمانوں کا، مساجد کا، مدارس کا، دینی حلقوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کافر کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی کہ اس طرح وہ چل پڑا ہے کہ جی دین کو اور عبادت کو اپنی ذات تک، اپنے گھر تک ہی محدود رکھو۔ یہ برسوں سے پلاننگ چل رہی ہے اور یہ اس طرف ہم بھی چل پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج 15 شعبان کی رات ہے۔ آج سے پہلے پورے پاکستان میں جب بھی یہ رات آتی تھی، مساجد آباد ہوتی تھیں، خانقاہوں میں رش ہوتا تھا، لوگ جمع ہو کے تو رجوع اللہ اور توبہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ آج وہ چیز نہیں رہی۔ آگے آنے والا رمضان بھی خطرے میں ہے کہ نامعلوم کیا ہوگا۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو بے حیائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسی نیک کام کو، اللہ کے حکم کو، عبادت کو اپنی پوری مرضی سے آزادی کے ساتھ ادا کر سکتے ہوں اور وہ نہ کریں، اللہ وہ حالات لے آتے ہیں ان ناقدروں کے اوپر کہ چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر سکتے، کہ وہ حالات آ چکے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، دروازے بند ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جب مساجد سے اذان کی آواز آتی تھی، ہم نے تو ٹی وی کا والیوم بند نہ کیا، ہم تو مسجد نہ پہنچے۔ رمضان میں بھی، روزے کے وقت میں بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ سر عام بازار میں کھانے کھا رہے ہیں۔ یہ روزے کی رمضان کی ناقدری۔ حرم شریف کا طواف بند کیوں؟ کہ وہاں پر اس کو پکنک پوائنٹ بنایا ہوا۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ ہم لوگوں نے وہاں کون سی خرابی نہیں کی۔ 1.5 پوائنٹ تک تو ہم نے حرم کو بنایا، اور کیا آپ کو بتاؤں، معاہدہ شریف کی بے قدری اور نہ وہاں پہ ہم نے کتنی گستاخیاں کی، اس کی سزائیں ہمیں مل رہی ہیں۔
کہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ آج کوئی چاہے پیسے ہیں میرے پاس. کل ایک صاحب کا فون آیا کہ حضرت میں نے تو 2-2.5 مہینے پہلے عمرے پہ جانے کے لیے ٹکٹ بک کروا لیا تھا, اب کیا کروں؟ تو میں نے یہی کہا کہ جی اب کینسل کروا دیں, اب کیا ہو سکتا ہے, میں آپ کو اب کیا بتاؤں. چاہتے ہیں, پیسے بھی ہیں, ہر سال رمضان میں جاتے تھے, کہتے ہیں جی حالات ایسے ہو گئے اب کیا کروں. یہ سب ہماری ناقدریوں کی وجہ سے ہوا ہے. اگر ابھی بھی ہم نے سچی توبہ نہ کی اور واپس نہ آئے, اس سے زیادہ برے حالات آنے ہیں, اس سے زیادہ برے حالات آنے ہیں. آج اخبار کا ایک پیپر کسی نے, وہ واٹس ایپ کسی نے بھیجا, جس میں لکھا ہوا تھا کہ جی اب مدارس کو اسکولز کے اندر تبدیل کیا جانے کی جو ہے نا وہ فکر چل رہی ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے نہ دین کی قدر کی نہ دین والوں کی قدر کی. اللہ رب العزت بے نیاز ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ دین کی نعمت اللہ اہل پاکستان سے لے کے کسی اور کو دے دے. ہمیں اور زیادہ, پہلے سے زیادہ دین پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اندلس کا واقعہ ہمارے پاس ہے کہ وہاں 800 سال اذانیں مسجدوں میں آتی رہیں اور آج وہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بہت بنیادی ترین عبادت ہے نماز, جس کا 700 مرتبہ قرآن مجید میں حکم ہے, 700 سے بھی زیادہ, روزانہ 5 مرتبہ آواز آتی ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. ہم میں سے دیکھ لیں اکثر لوگ با جماعت نماز سے محروم. جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی 5 نمازیں پڑھنے والے بہت تھوڑے, اور غالباً جو نماز پڑھنے والا طبقہ ہے وہ شاید 20% سے بھی کم ہو. 100 میں سے 80 لوگ نماز ادا نہیں کرتے. غالباً یہ وہ حکم ہے جس کو سب سے زیادہ بنیاد قرار دیا گیا. تو ہمیں نماز کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت. فرض نماز, جو شخص بھی فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے. آج یہ حفاظت ہم سے ختم ہو چکی. حدیث کے اندر آتا ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. حدیث کے اندر بھی آتا ہے, وہ تو عشاء اور فجر کی نماز کے بارے میں, کہ منافقین کے اوپر یہ نماز بہت بھاری ہے. ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھنا آسان, فجر کے وقت سو جائیں گے, نماز نہیں ادا کریں گے. ساری رات اور دوسری چیزوں میں لگنا آسان, فجر کے وقت نماز کے بجائے سونے کی طرف چلے جائیں گے. یہ منافقت کی حدیث میں دلیل دی گئی ہے. آج ہمارا ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ خراب ہو چکا. نماز کیا ہے؟ یہ جنت کی کنجی ہے. جس کے پاس 5 نمازوں کی پوری پابندی ہوگی انشاءاللہ العزیز بلا حساب بھی جنت میں جائے گا, اور قبر کے عذاب سے بھی اللہ بچائیں گے. پل صراط پہ بھی بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا, بغیر حساب کے اللہ جنت بھی عطا فرما دیں گے. یہ تو آخرت کے فائدے ہیں. اور فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں. تو 5 وقت کی نماز کی صحیح طریقے سے نماز کو سیکھ کر ادا کرنا, اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ کرونا کا وائرس ہاتھ پہ اتنے منٹ رہتا ہے, فلاں چیز پہ اتنے گھنٹے رہتا ہے, اور فلاں پہ اتنے دن رہتا ہے. اس کو تو ہم مان کر ساری پابندیاں پوری کر رہے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر ہم اس طرف نہیں آ رہے. دنیا کی زندگی 60-70 سال کی زندگی, ختم ہو جانے والی زندگی. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, جس کی ترقی انسان کو نماز سے ہی ملتی ہے. گھروں میں عورتوں کو خود بھی نماز پڑھنے کی عادت ہو, اور اپنے بچوں کو بھی ہم نماز کا عادی بنانے کی فکر کریں. اور بچوں میں ہم استنجا, ان کو جیسے پوٹی ٹریننگ ہوتی ہے اسی طریقے سے ان کو طہارت کے مسائل سمجھانا. ہمارے گھروں میں مجھے خود یاد اتنا تو نہیں ہے, لیکن میں اپنی والدہ کو دیکھا, چھوٹے بہن بھائی جب وہ 3 سال کے ہو جاتے تھے تو استنجے کی پوری جو ہے نا وہ ترتیب بناتی تھیں, ان کو سکھاتی تھیں, پوچھتی تھیں. اور جب بچہ واش روم سے واپس آتا تو اس سے سوال پوچھتی, ہاں بھائی استنجا کر لیا کہ نہیں کیا, اور اس کو چیک بھی کرتی. اور ایک پختہ عادت آہستہ آہستہ سوال جواب سے ہو جاتی تھی. تو پہلے گھروں میں مائیں اس بات کا خیال کیا کرتی تھیں کہ بچے نے پیشاب تو کر لیا, پیشاب کرنے کے بعد طہارت بھی کی ہے کہ نہیں کی.
یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کون باپ ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہو کہ جی میں نے اپنی اولاد کو یہ معاملات سکھائے ہیں، میں نے اس کو فرض غسل اور یہ معاملات بتائے ہیں۔ جب کسی کا بیٹا 13-14 سال کا ہونے لگے تو والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فرائض پورے سکھائے، غسل کے فرائض پورے اچھے طریقے سے سمجھائے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، لڑکا، اور اس نے آ کے سوال کیا۔ اس نے کہا حضرت، ایک آدمی جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ چکا ہو، پھر اسے غسل کی حاجت ہو جائے، اب کیا وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ سوال دوبارہ سن لیجئے۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک لڑکا آیا، ٹین ایجر، اس نے آ کے سوال کیا حضرت، ایک شخص، ایک لڑکا، کوئی فرد اگر عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کر چکا ہو اور اس کے بعد اسے غسل کی حاجت ہو جائے تو کیا وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے؟ امام صاحب نے اس کو دیکھا اور کہا کہ ہاں پڑھے۔ وہ نوجوان وہاں سے سوال پوچھ کے نکلا اور ایک جگہ پہ جا کے اس نے نماز بہت توجہ کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی۔ لوگ حیران تھے، کیسا سوال ہے، جواب آپ نے کیا دے دیا؟ ایک آدمی نماز پڑھ چکا، دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ نوجوان علم بھی رکھتا ہے اور حیا بھی رکھتا ہے۔ اصل کے اندر جب اس نے آج عشاء کی نماز پڑھی تھی اس وقت بالغ نہیں ہوا تھا، نابالغ تھا، مکلف نہیں تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ بلوغت کے آثار ظاہر ہوئے، غسل واجب ہوا، اب یہ غسل کر کے آیا ہے تو اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آج جو میں نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھی تھی جب میں بالغ نہ تھا، اب میں بالغ ہو چکا ہوں، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ وہ تو واجب نہ تھی، وہ تو تم نے پڑھی تھی، اللہ قبول کرے، لیکن اب تمہارے اوپر فرض ہوئی ہے، اب دوبارہ ادا کرو۔ آج ہمارے زمانے میں تصور بھی ہے اس بات کا۔ امام صاحب نے اس نوجوان کو جب پڑھتے ہوئے دیکھا نماز، فرمایا کہ بہت ترقی کرے گا اور علم میں پھر وہ وقت کے امام بنے۔ ایک مرتبہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، ٹین ایجر، تقریباً 15-18 سال کا بچہ کوئی، پوچھنے لگا حضرت ایک سوال پوچھنا ہے، کیا مرد اور عورت کی جسمانی ساخت میں کوئی فرق ہوتا ہے یا ایک جیسی ہیں؟ انسان کے جو جسم کی باڈی ہے، کیا مرد عورت کے اندر کوئی فرق بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اس زمانے کے 18 سال کے لڑکے کا سوال تھا۔ آج تو ہمارے 6 سال کے بچے کو معلوم ہے، اور اس وقت ہمارے معاشرے میں بے حیائی کی کثرت کی وجہ سے 9 سال میں لاہور میں، ہمارے اس شہر میں بچیاں بالغ ہو رہی ہیں، ایک دو نہیں کئی۔ مائیں پریشان ہو کے فون کرتی ہیں کہ میری بچی تو ابھی 2ری-3ری کلاس میں ہے، بالغ ہو چکی ہے، اس کے اوپر تو روزے فرائض ساری چیزیں متوجہ ہو چکی ہیں، پوری شریعت اس کی طرف متوجہ ہو چکی ہے، میں کیا کروں اس کے لیے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میڈیکل سائنس یہ بتا چکی ہے کہ جب گھروں میں بے حیائی ہوگی تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اور یورپ میں تو 8 سال سے نیچے اور آگے وہ کہتے ہیں جی 6 سال میں بھی بلوغت کی جو ہے نا وہ پوزیشن آنے والی ہے۔ یہ سب بے حیائی کی وجہ سے ہے۔ تو اصل جو ان وباؤں کا معاملہ ہے وہ بے حیائی ہے۔ ہم بے حیائی سے پیچھے آئے، اور یہ بے حیائی سے پیچھے کیسے آئیں گے؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو فواحش سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہوں، نماز کو سیکھ کر سمجھ کر ادا کریں، اللہ رب العزت مہربانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو ان 5 نمازوں کی ادائیگی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ میری نانی اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، تقریباً 85 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تقریباً۔ جب ان کی عمر 80 سے اوپر تھی، اپنا انتقال سے 8 یا 10 مہینے پرانے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کم و بیش 10 مہینے یا 11 مہینے لگا لیجئے۔ آخری چند مہینے تو ہل جل بھی نہیں سکتی تھیں، لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ وہ تھوڑا بہت حرکت کر لیا کرتی تھیں۔ 80 سال سے زیادہ عمر۔ مجھے میری خالہ نے بتایا کہ ابراہیم، صبح فجر کی نماز کے لیے جب انہیں اٹھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فجر کا وقت ہو چکا،
تو ان کو بستر سے لے کے ٹوائلٹ تک لے جایا جاتا ہے۔ اٹیچ باتھ روم ہے، کمرہ جس کمرے میں ان کا بیڈ تھا، واش روم بھی ٹوائلٹ بھی اسی کمرے میں تھا، کہیں دور نہیں جانا ہوتا تھا۔ تو ان کو بستر سے اٹھا کے جو ہے وہ ویل چیئر پہ رکھا جاتا، پھر ویل چیئر کو چلا کے ٹوائلٹ کے دروازے تک لے جایا جاتا، پھر وہاں سے ان کو سہارا دے کے کھڑا کیا جاتا، اور پھر وہ اس کے بعد ہانپتی کانپتی بڑی مشکل کے ساتھ سہارے کے ساتھ وہ ٹوائلٹ کے اندر جاتی، پھر اور اندر چلی جاتی، دروازے کو لاک نہ کیا جاتا، ذرا پردہ کر لیا جاتا، بند سا کر لیا جاتا، کنڈی نہ لگائی جاتی، نہ اندر سے نہ باہر سے۔ اس کے بعد وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے باہر آتی تو پھر ان کو ہاتھ سے پکڑا جاتا، سہارا دیا جاتا، اور پھر وہ ویل چیئر پہ بٹھایا جاتا، پھر ویل چیئر کو بیڈ تک لے کے جایا جاتا۔ تو اس سارے پروسیس میں کبھی 35 منٹ، کبھی 40 منٹ، کبھی 45 منٹ لگتے تھے۔ اب 45 منٹ کے بعد جب وہ آ کے بستر پر بیٹھ گئیں، ان کو اٹھا کے، خود تو ہمت نہیں ہوتی تھی، ان کو جب اٹھا کے بیڈ پہ رکھ دیا گیا، بیڈ بھی وہ جیسے ہاسپٹل کے ہوتے ہیں اوپر نیچے کرنے والے، کہ بھی جیسی ضرورت ہو کمر اوپر کرنی ہے نیچے کرنی ہے، ان کو جب وہاں بٹھایا جاتا تو اس کے بعد چند منٹ وہ اپنا سانس درست کرتی تھیں، کہ اتنی مشقت اور اتنی محنت کے بعد وہ آتی تھیں۔ اس کے بعد ان کو بستر پر وضو کروایا جاتا، وہ بستر پر وضو کرتی اور اس کے بعد بستر پر نماز ادا کرتی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ تھا کہ جو ان کے ماں باپ نے ان کے اندر بھرا تھا۔ آج کہاں ہیں ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرنے والے ہوں؟ میری والدہ نے بتایا تھا، ان کا انتقال بھی 2003 میں ہو گیا تھا 27 جولائی کو، کہ وہ اپنے بچپن میں میرے نانا اور نانی وہ اپنے بچوں کا کیا کرتے تھے کہ بھئی بچے کو فرمائش کرتے کہ جیسے بھی آج فلانی جگہ سیر کے لیے جانا ہے، یا کوئی اور بھی فرمائش جیسے بچے کر لیتے ہیں، تو نانا نانی اور باقی سب یہ 11 لوگ، یہ سب بہن بھائی سب جو ہوتے تھے، نانا کہتے تھے بھئی ایک قرآن مجید پورا کر لو تو یہ کر لیں گے، 2 قرآن مجید پورا کر لو تو یہ کر لیں گے، جیسے کوئی سویٹ ڈش منگوانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اچھا بھئی سب بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، ایک قرآن پورا ہو جائے گا، دعا کریں گے، اس کے بعد یہ کام کریں گے۔ آج صبح فجر میں ابو بتانے لگے، والد صاحب کہنے لگے کہ بچپن میں ہمیں نماز کی پابندی کے اوپر، اس زمانے کے تو 4 آنے بھی قیمتی ہوتے تھے، تو یہ ہمیں ملا کرتا تھا کہ بھئی جو نماز کا پابند ہے اس کو ملے گا۔ تو ہمارے بڑوں کی ترتیب تو یہ تھی، بچوں کو نمازی بنانے کے لیے، نماز کی طرف لانے کے لیے، کہ بچوں کے جتنی خواہشات پوری کرنی ہے سب عبادت کے ساتھ جوڑ دی۔ بھئی آپ کو یہ چیز چاہیے، اچھا بھئی آپ قرآن اتنی دفعہ پڑھ لیں، یہ آپ کو کرنا ہے، اچھا بھئی نماز پڑھ لیں، آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ مجھے اچھے لگیں گے، آپ کے سارے انعامات، ساری خواہشات، ضروریات۔ اس طریقے سے جب بچے بچپن میں نماز کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر 80 سال سے زیادہ کی بھی عمر ہو، پھر نماز کو نہیں چھوڑ پاتے۔ آج یہ تربیت اور یہ ماحول ہمارے گھروں میں نہیں رہا، اور اس کے بغیر جنت کے اندر داخلہ ممکن نہیں۔ فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو اس طرف بہت فکر کرنے کی ضرورت، اور اپنے بچوں کو مسجدوں میں لانے کی ضرورت۔ ابھی تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسجدوں کے دروازے بند ہیں، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی مسجدوں کے دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے بچوں کو مسجدوں میں لانے کی ضرورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر چڑھ جاتے، کبھی آپ کے دونوں ٹانگوں کے درمیان سے نکلتے، آپ ٹانگیں کھول دیتے، آپ سجدے میں ہیں، اوپر کوئی چڑھ گیا، آپ انتظار کرتے ان کے اترنے کا، آپ سجدے میں ہیں، کوئی ادھر سے داخل ہو کے ادھر سے اتر رہا ہے، آپ کونیاں کھول دیتے۔ تو بچوں کو اپنے قریب کرنا، آج ہمارے ہاں کیا ہے، ہم کوئی نماز پڑھ رہے ہوں، مراقبہ کر رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، اور یا دین کا مطالعہ، دینی کوئی کام کر رہے ہوں، ہمارے چھوٹے بچے ہمارے پاس آ جائیں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، ہمیں تو غصہ چڑھ جاتا ہے، فوراً بہو کو بلاتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں میری اس نے نماز خراب کر دی۔ نبی علیہ السلام کی نماز تو خراب نہیں ہوتی بچوں سے۔ ہم بچوں کو جب ان عبادات میں اور ان چیزوں میں اپنے قریب کریں گے تو ان کو وہی عادت ملے گی، اور جب ان کو ان کی ضروریات ہم عبادات کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ان کے اندر ایک عادت بنے گی، یہی عادت آہستہ آہستہ عبادت بن جائے گی۔
تو بچوں کو مسجد میں لے کے آنا یہ بھی انتہائی ضروری۔ فرض نماز کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ انتہائی ضروری، حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ دور نبوت میں منافق ہی ہوتا تھا جو فرض نماز سے باجماعت نماز سے رہ جاتا تھا، ورنہ کوئی بڑا منافق، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں کوئی بڑا منافق ہی ہوتا تھا جو فرض نماز باجماعت سے رہ جاتا، ورنہ عام جو چھوٹے موٹے منافق تھے نا، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسجد میں نماز میں نہ آ سکیں، وہ آتے تھے۔ اور فجر اور عشاء میں نماز میں نہ آنا یہ منافقت کی ایک دلیل ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس زمانے کے منافق بھی مسجد میں آ جاتے تھے، اور آج ہم فجر اور عشاء میں مسجد نہ جا سکیں، ہمارا کون سا درجہ ہوگا؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ نیک دکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا جانے کے یہ نیک ہیں، نیک نامی چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں نیک بننا نہیں چاہتے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز چھوڑ دے، اور آج ہمارا حال کیا ہے، ہم اس کو کیا بتائیں۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 40 دن تک مسلسل جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کے لیے 2 برات لکھی جائیں گی، 2 اس کو پروانے ملیں گے بخشش کے۔ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے گا، مسلسل 40 دن کی نمازیں، اللہ تعالیٰ اس کو 2 برات عطا فرمائیں گے، ایک جہنم سے اور ایک نفاق سے، ایک جہنم سے اور ایک نفاق سے۔ تو رمضان المبارک میں اس چیز کو حاصل کرنا بہت آسان، رمضان کے 29-30 دن لوگ نماز پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ، تو ہم شعبان کے 10 دن جوڑ لیں، 30 رمضان کے یا اس کے بعد کے، اس طرح سے ملا کے بہت آسان ہو جاتا ہے ان دنوں میں 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا، ایک ماحول بنا ہوتا ہے۔ تو ہم سب ابھی ارادہ کر لیں کہ اس رمضان میں کوئی نماز باجماعت کے علاوہ نہیں پڑھیں گے، ہر نماز باجماعت پڑھیں گے، اور اس سے پہلے 10 دن 12 دن جوڑ لیں، آگے کے چند دن جوڑ لیں، تو کم سے کم 40 دن ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے۔ اگر اس کا ہم ارادہ کر لیں تو 2 پروانے ہمیں مل رہے ہیں، ایک جہنم سے برات کا اور ایک نفاق سے، منافقت سے بری ہونے کا۔ بہت بڑی سعادت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ٹارگٹ بنائیں، اس کو حاصل کریں۔ تکبیر اولیٰ اور نیک لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا فائدہ اور سن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ نیک اور متقی، جن کے دلوں میں خوف خدا ہو، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے کہ ہم کس مجلس میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جیسا پانی دریا میں ہوتا ہے نہروں میں ویسے ہی آتا ہے، اور امام کے دل کے اثرات پیچھے مقتدی پر آتے ہیں۔ غور کیجئے، فاروقی دور ہے، ایک شخص نے کسی عورت کو کہیں سے دیکھ لیا، اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی اسے بھا گئی، اس نے پھر کسی طریقے سے رابطہ کیا۔ اس زمانے میں اتنے رابطے تو آسان نہیں تھے جیسے آج ہیں، کہ ماں باپ کو نہیں پتا ان کی اولادیں ایک وقت میں کتنے کتنے لوگوں سے حرام کام کر رہی ہیں، ماں باپ کو نہیں پتا۔ تو جب توبہ کرنے آتے ہیں اور جو اپنے حالات خود سناتے ہیں، پھر معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ تو اندھے ہو چکے ہیں۔ تو خیر، اس نوجوان نے کسی طریقے سے رابطہ کیا اور اس کو پیغام بھجوایا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ کچھ وقت تنہائی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت نیک متقی خاتون تھی، اس نے سیدھا جواب نہ دیا ہاں یا نہ والا، اس نے کہا دیکھو ایک شرط ہے، تم 40 دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے نماز ادا کر لو، پھر تمہاری خواہش کے بارے میں بات ہوگی۔ یہ خوش ہو گیا کہ بڑا آسان ٹارگٹ ہے، 40 دن نماز ہی تو پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے۔ اب جناب اس نے طے کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں 40 دن، عمر شرط کیا تھی؟ 40 دن تکبیر اولیٰ، وہ بھی فاروق اعظم کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جناب اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، 1 دن گزرا، 2، 10، 20، 30، 40 دن گزر گئے۔
40 دن کے بعد اس عورت نے جب گنتی پوری کی 40 دن وہ نہ آیا. اب دن گزرتے جا رہے ہیں وہ آیا ہی نہیں. اب اس عورت نے رابطہ کیا, ہاں بھئی کیا بات ہے, دن 40 سے زیادہ گزر چکے ہیں تو نماز پڑھی نہیں پڑھی, کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اب تو مجھے اللہ مل گیا, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں, اب تو مجھے خوف خدا مل گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلسل صحبت سے اللہ نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا, اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز کو نماز کے طریقے سے سیکھ کر اور صحیح طریقے سے ادا کر لی جائے, اللہ ہر بیماری سے, اس طرح کی جو بے حیائیاں ہیں اللہ بچا لیتے ہیں. تو نیک لوگوں کی مجالس, اللہ والوں کی مجالس, ذکر کی مجالس, دعا کریں اللہ پھر سے ان کو آباد فرمائے اور ہم بے حیائی سے حیا کا سفر شروع کر دیں تو انشاءاللہ آسانی ہی آسانی ہوگی. اگر ہم جب بے حیائی سے حیا کا سفر شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اپنے لباس سے شروع کریں. ہم اپنا اور اپنے بچوں کا, بیٹیوں کا, عورتوں کا لباس اس کی طرف فکر مند ہوں کہ جن لوگوں کے نام پر ہمارے نام ہیں ہمارے لباس ان جیسے ہو جائیں. ہم نے نام کیا رکھے ہیں؟ عائشہ, فاطمہ, زینب, ہاجرہ, خنسا, مریم, ہمارے یہ نام ہیں. تو جن مبارک بیویوں کے نام کے اوپر ہماری بچیوں کے نام ہیں بس انہی کے لباس کو ہم اپنانے والے بن جائیں. ترکی کے اندر توپ کاپی میوزیم میں مجھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لباس دیکھنے کی سعادت ملی. انتہائی موٹا اور کھلا اور بہترین لباس تھا جس کے اندر کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ جسم نظر آئے یا ٹائٹ ہو, کوئی ایسی چیز ہی نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی جن ناموں کے اوپر ہمارے نام ہیں ان ناموں کی ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کے ناموں پر ہمارے نام ہیں وہ ہمارے خلاف مقدمہ کر دیں. کاپی رائٹ ایکٹ جس طرح دنیا میں چلتا ہے کہ تم نے ہمارے ناموں کو اپنایا تو صحیح لیکن ہمارے کاموں کو کیوں نہ اپنایا. اگر نام ہمارے تھے تو کام بھی ہمارے لینے تھے, ورنہ جن کے کام تھے نام بھی ان پہ رکھ لیتے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ پیش آ گیا ہم کیا کریں گے؟ دنیا میں تو کاپی رائٹ ایکٹ کو ہم مانتے ہیں نا, اگر وہاں یہ معاملہ کھڑا ہو گیا ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ العزیز دعا کریں گے, دعا کوشش کریں گے تھوڑی لمبی ہو جائے, اور بس اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ سے معافی آج مانگنی ہے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. تو سب سے پہلے تو ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں جن کی وجہ سے آج کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہونی بعض لوگوں کی, تو ہم ان میں سے نہ ہوں. 8 گناہ کون سے ہیں؟ والدین کا نافرمان, شراب پینے والا, دل میں کینہ رکھنے والا, شرک کرنے والا, ناحق قتل کرنے والا, بدکار مرد ہو یا عورت, قطع تعلقی کرنے والا, اسی طرح وہ مرد جو شلوار سے اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے. ہم ان گناہوں سے اور باقی تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں. اور ہاں ایک بات اور یاد آ گئی, مسلسل لوگ پوچھ رہے ہیں, آج بھی کئی لوگوں نے پوچھا حضرت وہ واٹس ایپ کے اوپر فارورڈ میسیج کر دیں کہ جی شب برات آج ہے تو یہ فارورڈ میسیج کر کے معافی مانگ لی, کیا اس سے معافی ہو جائے گی؟ فارورڈ میسیج سے تو معافی ہوگی نہ ہوگی یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. تھوڑا قدم اسٹیپ فارورڈ ہو کے اس کے گھر چلے جا کے اس سے معافی مانگ لیں. اس کا کوئی حق دینا ہے اس کا حق ادا کریں یا معاف کروا لیں. پھر تو ہو سکتی ہے خالی ادھر سے میسیج آ رہا ہے ادھر بھیج دیا, ادھر سے آ رہا ہے ادھر بھیج دیا اور خود وہیں کے وہیں رہے. ایسے معافیاں نہیں ہوا کرتی. حقوق العباد اس کا معاملہ بڑا سخت ہے. یہ صرف واٹس ایپ پہ میسیج فارورڈ کرنے سے حقوق العباد سے ہماری جان بچ جائے گی, اتنا آسان حقوق العباد نہیں. بالخصوص جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کی وراثت ادا نہیں کی, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اس بات کو لکھا ہے کہ اکثر بہنیں مجبور ہوتی ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے ملنا تو ہے ہی نہیں, تو وہ اس مجبوری میں معاف کرتی ہیں. کہتے ہیں وہ معاف کرنا معاف نہیں ہوتا. اور اس کی مثال دیتے ہیں, اچھا تم نے چیک ہی کرنا ہے کہ معاف کرنے والی ہے, بڑی اچھی تمہاری بہن, تو ایسا کرو اس کا جتنا بنتا ہے پہلے اس کو پورا ادا کر دو, وہ گن لے, چند دن اس کے پاس رہے, پھر 1 ہفتے بعد جاؤ کہ میری بہن پیاری بہن نہیں تو اچھی بہن نہیں, مجھے واپس دے دیں. اب جو واپس دے گی نا اب پتہ لگے گا, ایک بھی واپس نہیں دے گی.
تو پہلے مجبور ہے، اسے پتہ ہی نہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا حق اسے ادا کرو، اس حق کی، اس مال کی جب حرارت اور لذت اس کو مل جائے اب مانگ کے دیکھو، اب پتہ لگے گا. فرمایا کہ اس طریقے سے اوپر سے مجبوری میں معاف کروا لینا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں تو یہ معاف نہ ہوا ہوگا، اور اس بہن کو جب پتہ لگے گا کہ میں اپنے بھائی سے یہ حق وصول کر سکتی ہوں اور میں تو بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں، تو کوئی اس وقت اپنا حق نہ چھوڑے گا. ایک نیکی بھی اس وقت نہیں ملے گی جب نیکیوں کی ضرورت کا وقت ہوگا. اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، جس نے کسی وارث کو، وارث بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، وارث کو اس کی وراثت سے محروم رکھا، اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فکر کی ضرورت. مستقل عورتوں کے یہ میسج آتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں وراثت سے حصہ نہیں مل رہا، ہمیں بھائی ہمارے پیسے نہیں دے رہے، حق نہیں دے رہے، اور زبردستی کر رہے ہیں، یا پھر ایموشنلی بلیک میل کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں. ہر کوئی شریف آدمی ہوتا ہے نا، وہ زبردستی کم کرتا ہے، وہ ذرا اور انداز سے کرتے وہی ہیں کہ حق نہیں دینا. تو اس طرح خالی واٹس ایپ کے SMS کر دینے سے معاملہ پورا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنی ہے، جس کا حق دینا ہے اس کی بھی فکر کرنی ہے، پھر کامل توبہ ہوگی، پھر معاملہ ادا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.